السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جو ہم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، جس کتاب کا نام ہے القراءۃ الواضحہ الجزء الاول، اس کا فرسٹ پارٹ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو آسان انداز کے ساتھ مطالعہ کریں گے تاکہ ناظرین بھی اس سے مستفید ہو جائے۔ تو ہم اللہ کے فضل سے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، سبق نمبر فرسٹ۔ الدرس، سبق، الاول، فرسٹ۔ پہلے سبق میں مؤلف نے اسماء اشارہ سے شروع کیا ہے۔ اسماء اشارہ، ھذا، ذالک، ھذہ، تلک۔ ھذا یہ اسم اشارہ ہے، نزدیک کے لیے، قریب کے لیے، مذکر کے لیے، اور مفرد یعنی ایک کے لیے، واحد کے لیے۔ ذالک بھی اسم اشارہ ہے، بعید کے لیے، دور کے لیے، مذکر اور واحد کے لیے۔ ھذہ یہ بھی اسم اشارہ ہے، قریب کے لیے اور مؤنث کے لیے، یعنی مؤنث اور مفرد ایک کے لیے۔ تلک یہ بھی اسم اشارہ ہے، بعید کے لیے، مؤنث اور واحد کے لیے۔ کتاب، جب بھی کسی اسم پر آپ دیکھیں گے دو پیش تنوین تو وہ نکرہ ہوتا ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ کتاب، ایک کتاب یا کوئی کتاب۔ تو ترجمہ ہوگا کتاب، کوئی کتاب، قلم، کوئی قلم، ورق، کوئی ورق یا ایک ورق، دوات، کوئی دوات یعنی انک جو پاٹ میں ہوتی ہے، کراسۃ، کاپی۔ تو اس میں ہم تھوڑا سا یہ سیکھیں گے کہ عورتوں کے بغیر، یعنی مرد اور عورتوں کے بغیر جس اسم پر بھی آپ یہ جو گول تا ہے، التاء مربوطہ، اس کو تاء مربوطہ کہتے ہیں، جس اسم پر بھی آپ دیکھیں گے تو یہ علامت ہوتی ہے مؤنث، یہ ایک مؤنث کے برابر۔ کرسیون، کیونکہ اس کے علاوہ جتنے بھی اسماء آپ دیکھیں گے وہ مذکر مانے جاتے ہیں۔ جب آپ یہ علامت دیکھیں گے گولتا تو مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسم مؤنث ہے، تو انشاءاللہ ہم وہ اسی سبق میں سیکھیں گے۔ کرسیون، ایک کرسی یا کوئی کرسی، مکتب، میز، کوئی ایک میز، مرسام، پینسل جو میرے ہاتھ میں بھی ہے، اس کو مرسام کہتے ہیں، کوئی ایک پینسل۔ منضدۃ، تپائی یعنی بینچ یا ٹیبل بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ سبورۃ، بورڈ، بلیک بورڈ جس پر ہم لکھتے ہیں، کوئی ایک بورڈ۔ تو اب اس کے آگے ہے ھذا قلم، دیکھو یہ مذکر ہے اس لیے مذکر اسم اشارہ ہے، یہ قلم ہے، ھذا قلم۔ ھذہ دوات، یہ انک ہے۔ دیکھو یہاں پر دوات مؤنث ہے، گولتا ہے، تو اسی لیے یہاں پر مؤنث اسم اشارہ لایا گیا ہے۔ ھذہ منضدۃ، یہ بینچ ہے، یہ تپائی ہے۔ منضدۃ بھی مؤنث ہے اس لیے ھذہ ہے۔ ذالک ورق، وہ ورق ہے، وہ پیج ہے، تو ورق مذکر ہے تو اسم اشارہ بعید بھی مذکر ہے۔ تلک کراسۃ، وہ کاپی ہے، کراسۃ نوٹ بک، کاپی کو کہتے ہیں۔ تلک یہ مؤنث ہے بعید کے لیے، کیونکہ یہ مؤنث ہے اسی لیے مؤنث اسم اشارہ لایا گیا۔ تلک سبورۃ، وہ بورڈ ہے، تو اس میں بھی یہی گولتا ہے۔ ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔
ذالک کتابٌ وہ کتاب ہے، ھذا مکتبٌ یہ میز ہے، ذالک مرسامٌ وہ پینسل ہے۔ تو اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ مذکر کے لیے اسم اشارہ مذکر لائیں گے اور مؤنث کے لیے مؤنث اسم اشارہ لائیں گے۔ اب سوال ہے ما ھذا، تو آپ نے دروس اللغت العربیہ میں ہم نے اس کی تفصیل پڑھی ہے، تو جو کوئی پڑھنا چاہتا ہے آسان انداز کے ساتھ لیکن وہ ہماری اصلی کشمیری زبان میں ہے جو ہماری اپنی زبان ہے، تو وہاں پر ہم نے صرف ترجمہ سیکھا ہے، کیونکہ ترکیب جو ہوتی ہے اس کے لیے پہلے آپ کو کم سے کم ترجمہ آتا ہو تاکہ پھر آپ کو آسانی سے ترکیب بھی سمجھ میں آ سکے۔ ما ھذا یہ کیا ہے؟ تو ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غیر عاقل سے مراد انسان، جن اور فرشتے کے بغیر جو بھی مخلوقات ہے وہ کیا، وہ غیر عاقل ہے، انسان، جن اور فرشتے کے بغیر۔ تو وہاں پر ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ما، یعنی کیا، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا قلم یہ قلم ہے، یہاں پر بھی ما ھذا مکتب یہ میز ہے، ھذا کتاب یہ کتاب ہے۔ تو یہاں پر مذکر لایا گیا ہے، تو یہاں پر مذکر اسم اشارہ بھی جواب کے ساتھ ہے۔ ما ذالک وہ کیا ہے، اب دور کے لیے ہے، مذکر کے لیے۔ ذالک کرسی وہ کرسی ہے، ذالک مرسام وہ پینسل ہے، ذالک مکتب وہ میز ہے۔ ما ھذہ اب مؤنث کے لیے ہے، ما ھذہ یہ کیا ہے، ھذہ کراست یہ کاپی ہے، تو کاپی مؤنث ہے اس لیے سوال بھی ما سے کیا، اس کو ما استفہامیہ کہتے ہیں اور یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ ھذہ دوات یہ دوات ہے، انک ہے، ھذہ منضدۃ یہ تپائی ہے، بینچ ہے۔ ما تلک وہ کیا ہے، یہ بھی مؤنث کے لیے ہے، تلک سبورۃ وہ بورڈ ہے، تلک کراست وہ کاپی ہے، تلک دوات وہ انک ہے۔ تو یہاں پر بھی اسم اشارہ بعید اور مؤنث ہے، تو یہاں پر بھی جو یہاں پر اسما ہے یہ بھی مؤنث ہے۔ حل ھذا قلم کیا یہ قلم ہے، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، اس کا جواب ہوتا ہے یا ہاں میں یا نہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کیا آپ نے چائے پی، تو وہ جواب دے گا ہاں یا نہیں، اسی طرح ان کو حروف الجواب کہتے ہیں۔ تو نعم ہاں، ھذا قلم ہاں یہ قلم ہے، حل ھذا مرسام کیا یہ پینسل ہے، لا ھذا قلم تو کیا جواب ملا، نہیں، ھذا قلم یہ قلم ہے۔ تو قلم کا مطلب پین اور مرسام کا مطلب پینسل۔ حل ھذہ سبورۃ کیا یہ بورڈ ہے، نعم ہاں، ھذہ سبورۃ یہ بورڈ ہے۔ حل ذالک مرسام کیا وہ پینسل ہے، نعم ہاں، ذالک مرسام وہ پینسل ہے۔ حل تلک سبورۃ کیا وہ بورڈ ہے، لا نہیں، تلک منضدۃ وہ بینچ ہے۔ تو الحمدللہ یہ پہلا درس تھا، اس میں ہم نے سیکھا اسم و اشارہ کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ جس کی طرف اشارہ ہم کرتے ہیں اگر وہ مذکر ہوگا تو اسم اشارہ بھی مذکر لائیں گے، اگر وہ مؤنث ہوگا تو اسم اشارہ بھی ہم مؤنث لائیں گے۔ جس طرح ہم نے اس میں سیکھا، اس میں 4 اسماء آئے ہیں، اسم اشارہ، ھذا، ذالک، ھذہ، تلک۔ الحمدللہ آپ کو امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی درس میں۔